لله الذي لا يبلغ مدحه القائل من هم لا يحصي نعماء لا يمنون ولا يؤدي حقه المشترك الذي لا يدركه الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نائم موجود ولا وقت معدود ولا علم ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور الميدان عرضه الصلاة والسلام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين في القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين على يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون عزیزان گرامی بزرگان ملت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں آپ سے محبت کرنے والے کامیاب ہیں عزیزان گرامی یہ کون رسول ہے دیکھیے اگر کوئی عام انسان بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوتی ہے اگر کوئی خاص انسان بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوتی ہے اگر کوئی مولوی بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوتی ہے اگر کوئی عالم بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوتی ہے اگر کوئی مجتہد بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوتی ہے اگر کوئی صحابی بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوتی ہے اگر کوئی امام بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوتی ہے اگر کوئی نبی بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوتی ہے اگر خاتم المرسلین بولے کلام کی اہمیت کیا ہوگی عزیزان گرامی عروج پہ ہوگا وہ کلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انت وشیعتک هم القائلون اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں یہ کون ارشاد فرما رہا ہے یہ کون ارشاد فرما رہا ہے یہ کون رسول ہے یہ رسول جو سراج منیر ہے یہ رسول جو بشیر ہے یہ رسول جو طٰہٰ ہے یہ رسول جو یاسین ہے یہ رسول جو مدثر ہے یہ رسول جو مزمل ہے یہ رسول جو سبتاج پنجتن ہے یہ رسول جو علم کا مخزن ہے یہ رسول جس نے عرب کے بدوؤں کو مسلمان بنایا یہ رسول جس نے آدمی کو انسان بنایا انسان کو مسلمان بنایا مسلمان کو صاحب ایمان بنایا صاحب ایمان کو سلمان بنا دیا صاحب ایمان کو سلمان بنا دیا کیا ارشاد فرما رہے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ اللہ بھی کہتا ہے اے میرے حبیب تجھ میں اور مجھ میں کعبہ اور قوسین کا فاصلہ ہے کعبہ اور قوسین کا فاصلہ ہے میں کہوں گا یا اللہ کعبہ اور قوسین کس چڑیا کا نام ہے کس شے کا نام ہے کس چیز کا نام ہے تو اللہ گرامی اللہ کہے گا جب نہیں کہ اے میرے حبیب جس سے تمہاری صلح اس سے ہماری صلح جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ جس سے تمہاری لڑائی اس سے ہماری لڑائی جس سے تمہاری دوستی اس سے ہماری دوستی ہوگی اے میرے حبیب صلح تمہاری امان صلح تمہاری ہوگی امان ہمارا ہوگا صلح تمہاری ہوگی امان ہمارا ہوگا تیر تمہارا ہوگا کمان ہماری ہوگی امت تمہاری ہوگی امام ہمارا ہوگا زبان تمہاری ہوگی کلام ہمارا ہوگا اے میرے حبیب تم مجھ سے جدا نہیں میں تم سے الگ نہیں تیری رفتار میری رفتار تیری گفتار میری گفتار اے میرے حبیب میری آنکھوں میں تیری آنکھوں میں میرا نور ہے تیری آنکھوں میں نور ہے تیری آنکھوں میں میرا نور ہے صلوات پڑھیں محمد والے گرامی میری آنکھوں میں نور ہے میری باہوں میں میری رحمت میں میری رحمت میں میری منزل تیری راہوں میں ہے میرا نور تیری آنکھوں میں ہے میری منزل تیری راہوں میں ہے میری رحمت تیری باہوں میں ہے میری رحمت تیری باہوں میں ہے میرا حسن تیرے بالوں میں ہے میرا حسن تیرے بالوں میں ہے میرا
تیرے جلال میں ہے، میرا ہدف تیرے کمال میں ہے۔ اے میرے حبیب تو مجھ سے جدا نہیں، میں تجھ سے الگ نہیں، میں تو مجھ سے جدا نہیں، میں تجھ سے الگ نہیں۔ اے میرے حبیب اگر میں نہ ہوتا تو میرا کوئی رازدار نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا میرا کوئی رازدار نہ ہوتا، جسم ہوتا پرستار نہ ہوتا، معبود ہوتا کوئی عبادت گزار نہ ہوتا، معبود ہوتا کوئی عبادت گزار نہ ہوتا، یوسف ہوتا کوئی خریدار نہ ہوتا۔ اے میرے حبیب تم مجھ سے جدا نہیں، میں تجھ سے الگ نہیں۔ اگر جو تیرا کلمہ پڑھے وہ سچا مسلمان، جو تجھ پہ ایمان رکھے وہ پورا کل ایمان، وہ کل ایمان، وہ کل ایمان، جو تیرے بارے میں کچھ کہے اس کا بکنا اذیان، جو اس کا بکنا اذیان۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ پھر آگے بڑھتے ہیں، جو تیرے بارے میں کچھ کہے اس کا بکنا اذیان، جو تیری نبوت کے بارے میں شک کرے وہ سب سے بڑا بے ایمان، وہ سب سے بڑا بے ایمان۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اے میرے حبیب سجدہ میرا آستانہ تیرا، سجدہ میرا آستانہ تیرا، آسمان میرا شامیانہ تیرا، سجدہ میرا آستانہ تیرا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ انت وشیعۃ اللہ هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ عزیزان گرامی امام کا قول ہے، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے تم کو ایک حرف سکھا دیا یہ سمجھ لیجئے اس نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا، آپ کو اپنا غلام بنا لیا، یعنی شاگردی میں آ گئے۔ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ ممبر سے سیکھ رہے ہو، ایک حرف سیکھنا چاہیے تو اگر آپ کو کسی نے ایک حرف سکھا دیا تو وہ آپ کا استاد ہو گیا، وہ آپ کی شاگردی میں آ گیا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے شاگردی ہر چیز کی ہوتی ہے، خالی علم کا سیکھنا نہیں ہوتا ہے، شاگردی ہر چیز کی ہوتی ہے۔ پینٹنگ کی شاگردی ہوتی ہے، اگر کوئی انسان پینٹنگ کسی کو سکھا رہا ہے تو اس کی شاگردی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک شاگردی ہوتی ہے سکھانے کی۔ تو اسی طریقے سے ایک شاگرد ہے جو پینٹر ہے، استاد پینٹنگ اچھی کرتا ہے، اچھی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں دنیا کیا دیکھتی ہے، دنیا کا نظریہ کیا ہے، نظریہ آپ کے سامنے پیش کر کے نتیجہ۔ تو عزیزان گرامی دنیا کا دیکھنا کیا ہے، استاد نے ایک پینٹنگ سکھائی، شاگرد کو کئی مہینوں تک سکھائی، جب شاگرد سیکھ گیا اس نے خود سے پینٹنگ بنائی، اس نے خود سے پینٹنگ بنائی، پینٹنگ بنا کر اس نے استاد کو دکھائی، استاد نے بڑی تعریف کی، بہت اچھی ہے جیو گڈ، بہت اچھی پینٹنگ بنائی ہے آپ نے۔ تو عزیزان گرامی پھر استاد نے کہا جاؤ اس کو ایگزیبیشن میں رکھو، نمائش کے لیے رکھو اس کو۔ تو وہاں پر وہ لے جائے، اس نے رکھ بھی لے جا کر، کس نے؟ وہ اس شاگرد نے ایگزیبیشن میں اس کو پینٹنگ کو، اس تصویر کو لے جا کر رکھ دی۔ رکھنے کے بعد جب لوگ آ رہے ہیں اس پر کٹ لگا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کٹ کا نشان لگا رہے ہیں، یعنی کہ غلط کا نشان، لوگ آ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لوگ آتے جا رہے ہیں کٹ کا نشان لگاتے جا رہے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں کٹ کا نشان لگاتے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، کہا کہ میرے استاد نے بڑی تعریف کی تھی اس کی، یہاں پر یہ کٹ لگ رہے ہیں، یہ غلط نکال رہے ہیں سب۔ تو عزیزان گرامی یہ گیا لے کر پینٹنگ کو استاد کے پاس جا کے کہنے لگا کہ آپ نے تو تعریف کی اس کی لیکن اس میں تو بہت کٹ کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ تو اتنی خراب ہے۔ تو عزیزان گرامی استاد نے پوچھا تم نے ہیڈنگ کیا لکھی تھی؟ کہا ہیڈنگ تھی یہ کہ اگر کوئی اس میں صحیح کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے، اس میں کوئی صحیح کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ تو عزیزان گرامی وہ ہیڈنگ ہی ایسی تھی تو اس پہ لوگ آئیں گے، ظاہر سی بات ہے کٹ لگائیں گے۔ تو عزیزان گرامی پھر استاد نے کہا کہ ہیڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ اس کی اصلاح کر دیں، ہیڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ اس کی اصلاح کیجئے۔ تو آپ پھر دوبارہ پینٹنگ بنائیے، پینٹنگ بنا کے بعد ہیڈنگ اسی کو لکھ دیجیے گا کہ اصلاح کیجئے۔ پھر پینٹنگ بنائی، اصلاح کے لیے اس پہ ہیڈنگ لکھ دی، جیسے لکھی تو پھر ایگزیبیشن میں گیا، ایگزیبیشن میں جانا تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے کٹ کا نشان لگایا ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ دنیا میں غلطیاں نکالنے کے لیے ضرور ہوتے ہیں، اصلاح کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، سب غلطیاں نکالنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہی لوگوں کا نظریہ ہے۔ دیکھیں ایک پوسٹر بنا، پوسٹر جیسے کہ خمسہ ہے، اسی میں عشرہ ہے، لوگوں نے اس میں کیا لگایا، دیکھیں کیا لفظ کیا لکھا،
ہمارے ساتھ ہی ہوا. اس نے لکھا کہ دیکھیے آپ خمسہ فرسٹ یکم پہلی یکم محرم تھا 9 محرم اور خمسہ یعنی کہ اعتراضیہ جملہ ہم نے لکھ کر بھیجا کہ پہلی یکم محرم تا 9 محرم یکم دیکھیے کیا پہلی محرم تا 9 محرم وہ بھی خمسہ. میں نے کہا ذرا تھوڑا سا اوپر دیکھ لیتے تو شاید آپ کو اچھا لگ جاتا. اوپر دیکھیے اوپر عشرہ لکھا ہے نیچے خمسہ لکھا ہے. جب کوئی بڑا ہوتا ہے پہلے بڑے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پہلے تذکرہ آپ نے ہمیشہ ہمیں دیکھا ہوگا جب یہاں پر کوئی فاتحہ پڑھی جاتی ہے جمعرات کو جب کوئی بزرگ ہوتا ہے تو ہم تیز الحمد نہیں پڑھاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بزرگ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تبھی تیز پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیے لوگ دنیا میں غلطیاں نکالنے والے زیادہ ملیں گے, اصلاح کرنے والے بہت کم ملیں گے. عزیزان گرامی میرے ساتھ یہ خود تجربہ ہو چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد میرا موضوع اصل دوسرا ہے. مجھے اس سے پہلے اصلاح بیان دینا ہے کیونکہ مسجد میں اصلاح بیان بھی دیا جائے گا اور جو دوسرے معروضات ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے. حق کے مسجد بھی ادا ہونا چاہیے. گرامی ایک وہ جو ہم نے کل یا پرسوں آپ کو واقعہ سنایا ہے, جس نے سن لیا ہے وہ دوبارہ سن لیجیے, جس نے نہیں سنا ہے اس کو دوبارہ اس کو پھر سنا دیں گے, اس کو سنا دیتے ہیں. اللہ نے گرامی دیکھیے شاگردی کی بات ہو رہی ہے نا کہ شاگردی کیسی ہونی چاہیے. شاگردی میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے, شاگردی اچھی ہونی چاہیے, استاد کی بات ماننی چاہیے. اللہ نے گرامی سن چکے ہوں گے آپ. اللہ نے گرامی کیونکہ یہ بھی مجمع وہی ہے اور وہاں بھی وہی ہوتا ہے. جناب عیسیٰ کے ساتھ ایک شاگرد تھا, وہ راستے سے سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے ہوا کیا کہ ان کو بھوک لگ گئی. انہیں جو ہے بھوک جیسے لگی تو شاگرد سے پوچھا آپ کے پاس کتنے درہم ہیں؟ کہا میرے پاس تو 2 درہم ہیں. تو جناب عیسیٰ نے 1 درہم نکال کر دیا, لو ان کو تینوں کو لے جا کر پاس میں ایک گاؤں ہے وہاں جا کر یہ خرید کر لے آؤ, روٹیاں خرید کر لے آؤ. وہ گیا روٹیاں خریدی, اس نے خریدی. جیسے ہی وہ آیا راستے میں تھا, راستے میں آیا جیسے اس نے سوچا درہم تو 3 ہیں, میرے درہم اس میں 2 ہیں اور ان کا 1 ہی ہے. اب جاؤں گا روٹیاں لے کر 3 اگر تو وہ بھی 1.5 روٹی وہ کھائیں گے, 1.5 روٹی ہم کھائیں گے, جبکہ میرے 2 روپے ہیں اس میں, مجھے 2 روٹی کا حصہ ملنا چاہیے. عزیزان گرامی تو اس نے یہ سوچا کیوں نہ میں یہ 1 روٹی کھا لوں, یہی روٹی کھا کے چلتا ہوں. اس نے روٹی کھائی اور کھانے کے بعد وہ جناب عیسیٰ کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو ہے روٹی دی. 1 روٹی جناب عیسیٰ کو دے دی, 1 روٹی خود کھا لی, 1 روٹی خود کھا لی. جناب عیسیٰ نے پوچھا 3 درہم کی روٹی کتنی آئی تھی؟ کہا 2 آئی تھی. 2 روٹیاں آئی تھی. کہا صحیح, کہا 2 روٹیاں آئی تھی. تو یہ سفر کرتے کرتے ایک دریا کے کنارے پہنچے. جیسے کنارے پہنچتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتا ہے اب یہ دریا کیسے پار کریں گے, ہم اس دریا کو کیسے پار کریں گے. تو جناب عیسیٰ نے کہا تم میرا دامن تھام لو, پار کر لو گے. تم میرا دامن تھام لو, پار کر لو گے. میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں آپ اہل بیت کا دامن تھام لیجیے, پار کر لیں گے. اہل بیت کا دامن تھام لیجیے, کشتی پار ہو جائے گی. اللہ نے گرامی دامن تھاما, پار ہو گئے. یہ پریشان ہوا, حیران ہوا. یہ حیرانگی اس کو ہوئی. کہا یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, یا اے میرے استاد, کم مجھے آپ پر فخر و مباحات ہو رہا ہے, کم میں فخر کر رہا ہوں. میرے آپ جیسا استاد ہے, میں فخر و مباحات کر رہا ہوں, میرا آپ جیسا معلم ہے. تو اللہ نے گرامی تو عیسیٰ نے کہا آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا, آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا. کہاں بہت ہو گیا اضافہ ایمان میں. کہا یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ روٹیاں کتنی تھی؟ کتنی روٹیاں تھی؟ کہا روٹیاں تو 2 ہی تھی. روٹیاں جو تھی وہ 2 ہی تھی. تو پھر جناب عیسیٰ پھر سفر کرتے تو ادھر سے غول جا رہا تھا ہرنوں کا جیسے غول جا رہا تھا. جناب عیسیٰ نے اشارہ کیا, ایک ہرن پاس آئی, اس کو ذبح کیا اور کھا لیا. کھانے کے بعد جو کھال پڑی تھی اس کو کہا کم بسم اللہ, کم بسم اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. وہ کھڑی چوپڑیاں بھرتی ہوئی غول کے پاس چلی گئی جس سے میں وہ نکل کر آئی تھی. وہ وہاں چلی گئی. پھر یہ حیران, پھر یہ پریشان, پھر یہ حیران ہوا, یہ پریشان ہوا. پھر کہتا ہے کہ آپ جیسا معجزہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں, آپ جیسا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا میرے نزدیک, آپ سے اچھا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا میرے نزدیک. تو عزیزان گرامی یہ کہا
फिर जनाब ईसा ने पूछा तुम्हारे ईमान में इजाफा हुआ? कहा 2 गुना इजाफा हो गया, 2 गुना ईमान में इजाफा हो गया। अब बताओ 2 रोटियां कितनी थी? रोटियां कितनी थी? कहा रोटियां 2 ही थी, रोटियां तो 2 ही थी। तो फिर कुछ देर सफर किया, दूर सफर करते करते एक पहाड़ी के नीचे जाके देखा कि 3 ईंटें सोने की पड़ी हुई हैं, 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। तो 3 सोने की ईंटों को उठाया, उठाने के बाद कहा, ये रसूल ने उठाया, जनाब ईसा ने उठाया, उठाने के बाद कहा ये बताइए किसकी है? उस शागिर्द से कहा ईंटें पता किसकी है? कहा किसकी है? कहा एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और एक ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई थी, जिसने तीसरी रोटी खाई थी, एक ईंट उसकी है। तो इसने अंदर से सोचा चलो बेइज्जती तो होगी, मत झूठ बोल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक रोटी खाली झूठ बोल दिया, एक ईंट सोने की तो आएगी कम से कम, होता है ना। चलो कोई बात नहीं, झूठ बोल दिया, आज बोल दिया, लेकिन एक ईंट सोने की आई, ईमानदार हो जाएंगे, फालतू आ जाएगी। तो अलीजाने गिरामी इसने कहा ईसा मैं नहीं वो रोटी खाई थी, आप मुझे दे दीजिए इस ईंट को, इस ईंट को मुझे दे दीजिए, मैंने खाई थी। जनाब ईसा ने कहा वाह तुम पर, मेरे साथ हुज्जत के साथ रहकर भी तुम सही नहीं हो सके। अब ये बात दलील है इस बात की, जरूरी नहीं है जो नबी के पास बैठते हो सही हो, जरूरी नहीं है। तो अल्लाह ने गिरामी 3 ईंटें दी जी शागिर्द को, शागिर्द चला लेकर, वो शागिर्द एक किनारे पे जाकर बैठा, बैठने के बाद उधर से 3 डाकू आ गए, 3 डाकू आए, आने के बाद उसने देखा तो ईंटें लेकर बैठा सोने की, उसको कत्ल किया, कत्ल करके एक आपस में बांट ली। बांटने के बाद जो है उन्होंने आपस में कहा कि देखो हमें लग रही है भूख, हमें भूख लग रही है, लिहाजा कोई रोटी लेकर आए। उनमें से एक रोटी लेकर लेने के लिए गया, जैसे ही गया फिर उसने रोटी ली, खाना लिया, खाना लेकर वो वापस आया, आते आते उसके जहन में भी सरकशी चलने लगी, उसने भी सोचने लगा हर इंसान ठीक नहीं होता, वो भी सोचने लगा कि मैं जा रहा हूँ, क्यों ना इसमें खाने में मैं जहर मिला दूं, जहर मिलाऊंगा वो मर जाएंगे, वो ईंटें दोनों मेरी हो जाएंगी, वो दोनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर से ये प्लान बना रहे हैं कि वो आएगा, हम दोनों मिलकर उसको कत्ल कर देंगे और वो आधी ईंट हम बांट लेंगे, आधी ईंट हम बांट लेंगे। उधर से वो चला, इधर से इनकी प्लानिंग, जैसे ही वो आया पहले इन दोनों ने उसको कत्ल कर दिया, वो तो मर गया। अब ये खाना बैठे, इन्होंने खाना खाया, जहर था, वो भी मर गए। अब जब ये चारों के चारों मर गए, एक पहला शागिर्द और ये तीनों डाकू, जब ये मर गए, मरने के बाद ईंटें उधर पड़ी है, इनकी लाशें इधर पड़ी है, जनाब ईसा इधर से गुजरे, आए और आने के बाद देखा, कहा और फिर एक जुमला कहा ये दुनिया है, ये दुनिया अपने चाहने वालों को ही मारती है, सबसे पहले अपने चाहने वालों ही को ले डूबती है। तो अलीजान गिरामी हमें क्या लगता है कि 70 साल में इतने पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि मजा आ जाएगा। तो अलीजान गिरामी वो 70 साल जब पैसा कमाएंगे, क्या कब्र में लेकर जाएंगे उसको? क्या आप उसको कब्र में लेकर जाएंगे? आपको अमार कमाने चाहिए कि ये कमाने चाहिए? अमार में पैसे पूछेंगे कितने करोड़ लेकर आए हो, ये पूछेंगे अमार कितने लेकर आए हो, यही पूछेंगे अमार कितना लेकर आए हो, ये नहीं पूछेंगे पैसा कितना लेकर आए हो। तो अल्लाह ने गिरामी ये औहदेदारी, ये मालदारी वहां नहीं चलेगी, जब मुनकर नकीर के कोड़े पड़ेंगे तो औकात समझ में आ जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद पर। अल्लाह ने गिरामी या अली अंता वशियत का हम फायदुल अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं, आपके चाहने वाले कामयाब हैं, आपके चाहने वाले कामयाब हैं। देखिए उसका नतीजा यही है कि अगर शागिर्दों में कोई भी अच्छा हो तो अच्छा, शागिर्द जरूरी नहीं है बगल में बैठने वाला मासूम के बगल में बैठने वाला मासूम ही जैसा हो जाए। कौन कहता है कि रसूल हम जैसा? अल्लाह ने गिरामी कितना भी देखिए, जनाबे याकूब को देख लीजिए आप, 11 बेटे सोहबत में रहे और जनाबे यूसुफ 35 साल पता है कितने बरस दूर रहे। ये बताए पास में रहने के बावजूद वो सही नहीं हुए, वो दूर रहने के बावजूद भी ठीक रहे। तो ये क्या है? ये जरूरी नहीं कि जो सोहबत में रहता हो वो सही ही हो। तो अल्लाह ने गिरामी अब या अली अंता वशियतों का अमुल फायदुल, ए अली आप और आपके शिया कामयाब है, आपके चाहने वाले कामयाब है। एक चाहने वाला का नाम है सासा इब्ने सुहान ने सवाल किया, जब भी मौलाए कायनात आते थे मिंबर पर तो वो मुहिब्बों को
الرٹ کرتے تھے کہ اب آ رہے ہیں، تم سوالات لکھنے کے لیے تیار رہو، سوال جو ہے سوال لکھ لو، سوال کر لینا، ٹائم پہ یاد نہیں آتے ہیں، لکھ لو، تو الرٹ کرتے تھے۔ تو آئے یہ اس وقت سوال کیے گئے تھے جب جناب مولائے کائنات کے سر پہ زبر لگ چکی تھی اللہ نے گرامی، تو اس وقت یہ تو اللہ نے گرامی تو آئے ساسا نے جو ہے سب نے سوال کرنے کی کوشش کی، تو مولا نے کہا کہ تھوڑے تھوڑے سوال کرنا، چھوٹے چھوٹے سوال کرنا، اے ساسا تم پورے سوال کرنا، تم کمپلیٹ سوال کر سکتے ہو۔ تو ساسا نے سوال کیا، یا مولا من افضل انت ام موسیٰ؟ تو مولا کائنات نے کہا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنی زبان سے تعریف کرنا، مدح کرنا برا ہے، قبیح ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اپنی جو ہے تعریف، جو ہم نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، یہ سب کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، ان کو سب پہ واضح کرو، سب پہ واضح کرو۔ میں اس لیے اپنی تعریف سب کو نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بہت افضل ہوں، بلکہ ہمیں حکم ہوا بتانے کے لیے تو میں بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد ساسا نے سوال کیا تھا کہ من افضل انت ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا انا افضل، میں افضل ہوں۔ تو پھر سوال کیا لما ذالک یا امیر المومنین، آپ کیسے افضل ہیں اے امیر المومنین، آپ جواب تو دیں۔ تو پھر مولا نے کہا کہ سنو سنو، جب اللہ نے حکم کیا تھا کس کو؟ موسیٰ کو، کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو جب موسیٰ کو حکم ہوا تو جناب موسیٰ نے دعا کی تھی اشدد بہ ازری، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے تاکہ میری کمر مضبوط ہو سکے، اشدد بہ ازری، تاکہ میری جو ہے کمر مضبوط ہو سکے۔ کیوں مانگ رہے تھے مدد؟ اس لیے مدد مانگ رہے تھے کیونکہ فرعون کا ایک آدمی، ایک سپاہی موسیٰ نے قتل کیا تھا، انہیں ڈر تھا کہیں موسیٰ ان کو قتل نہ کر دے، فرعون ان کو جو ہے نقصان نہ پہنچا دے، فرعون موسیٰ کو نقصان نہ پہنچا دے، انہیں موسیٰ کو ڈر تھا، اس لیے دعا کی کہ میری کمر مضبوط کر دے، میری کمر مضبوط کر دے۔ اے ساسا ابن سوحان، یہ تو تم نے سنا ان کی، اب میری سنو، میری سنو۔ اللہ نے مجھے بھی حکم کیا تھا، کہا تھا کہ اعلان برات کرو، اعلان برات کرو۔ دیکھیں اعلان برات بھی کسے کے لیے کہا؟ مکہ والوں سے کہا، مکہ والوں کے لیے کہا اعلان برات کرو۔ تو اللہ نے گرامی سنو، اے ساسا ابن سوحان، مکہ والے کے لیے کہا گیا ہے نا، وہ مکہ والے وہ ہیں جن کے میں نے باپ کو بھی مارا ہے، بیٹوں کو مارا ہے، جو نانا کو مارا ہے، دادا کو مارا ہے، ہر گھر میں کسی نہ کسی کو مارا ہے، ہر گھر میں کسی نہ کسی کو مارا ہے۔ لیکن میں پہاڑیوں سے چڑھتا ہوا مکے میں پہنچا، جیسے مکے میں پہنچا تھا تو یہ پورا جمگھٹ مکے والوں کا کھڑا ہوا تھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے، اسی نے تمہارے نانا کو مارا ہے، اسی نے تمہارے دادا کو مارا ہے۔ تو جناب موسیٰ، تو جناب مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھیے موسیٰ کا ایک قتل، موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا فرعون کا، تو مدد مانگی تھی، میں نے مکے والوں کو کسی نے ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کو مارا تھا، لیکن میں نے مدد نہیں مانگی، میں نے مدد نہیں مانگی، اسی لیے میں ان سے افضل ہوں، اسی لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات چلے، جیسے چلتے ہیں تو مکے والے خود راستہ دینے چلے جاتے ہیں، کہ خود راستہ دینے چلے جاتے ہیں۔ مکے میں گئے، جانے کے بعد چھت پر جا کر اعلان برات کا آتا، مکہ خالی کر دو، مکہ خالی کر دو۔ نیچے آئے تو مولا کہتے ہیں میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، میں نے اپنے دل کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، وہ ان کی آنکھوں میں ڈر تھا، میں نے اپنے دل کو دیکھا، پر میں بہت مطمئن تھا، میں مطمئن تھا۔ تو اللہ نے گرامی میں افضل ہوں، میں ان سے افضل ہوں۔ دیکھیں اس کے اوپر اور بھی معروضات ہیں۔ یہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ کیا ہے حضران گرامی؟ اللہ کہتا ہے کہ چاندنی رات میں دو امام نکلے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ حق کا امام یعنی موسیٰ، باطل کا امام یعنی فرعون۔ امام کا مطلب یہ نہیں کہ امام کا مطلب پیشوا، رہنما، رہبر، لیڈر وغیرہ، یہی۔ تو اللہ گرامی ایک حق کا امام نکلا، ایک باطل کا امام، ادھر سے جا رہے، پھر موسیٰ آگے، موسیٰ کی قوم پیچھے، موسیٰ کی قوم کے پیچھے
فرعون کے پیچھے اس کا لشکر، یہ جا رہے ہیں دریا نیل پہ جیسے پہنچے تو موسیٰ کی قوم جو ڈر گئی، موسیٰ کی قوم ڈری اور ڈرنے کے بعد کہتی ہے یا موسیٰ سامنے جاتے ہیں تو گرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو مرتے ہیں، یہ بتائیے پانی میں گر کے مرے یا پھر پیچھے جا کے تلوار سے مرے؟ دیکھیں یہ قوم نے ثابت کر دیا، کیا کیا؟ یہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ نہیں کر رہی ہے، انہوں نے پہلے حجت سے کو طلب کیا پھر رابطہ کروایا۔ اللہ نے گرامی انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں کیا، پہلے حجت کو پکڑا پھر حجت نے اللہ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے دیکھے پھر اللہ نے گرامی جناب موسیٰ نے دعا کی، یا خدایا یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو دریا ہی نہیں آ گیا، اب کیا کریں، کیسے ہم پار کریں گے اس کو؟ تو اللہ نے کہا تمہیں میں نے کچھ دیا ہے؟ کہاں عصا دیا ہے، کہا اسی کو مار دو بس دریا پر، اسی کو دریا پر مار دو۔ دریا پر مارا، دریا پہ جیسے ہی مارا ایک راستہ پھٹ گیا، ایک راستہ نکل گیا، جیسے نکلا پیچھے جو 12 قومیں تھی وہ آپس میں کہنے لگی پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، قوم کہہ رہی ہم جائیں گے، پہلے ایک قوم ہم کہہ رہے۔ تو جناب موسیٰ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا خدایا میری لاڈلی قوم ہے، من و سلوہ کھاتی ہے، ایک راستہ بنایا، قوم 12 ہے، قوم 12۔ اللہ نے کہا کہ تم پھر سے مارو دریا پر عصا مارا، دوبارہ راستے بن گئے 12، راستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، راستہ بڑھ گئے 12۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ راستے بن گئے 12، عزیزان گرامی راستے جیسے بنے تو یہ تو نکل لیے اپنے اپنے راستے پہ، وہ راستے جا رہے ہیں، ابھی وسط میں پہنچے تھے تو پیچھے مڑ کے قوم نے دیکھا کہ فرعون کا لشکر بھی سیدھا آ رہا ہے، تو پھر قوم ڈر گئی، پھر پریشان ہو گئی، کہنے لگی یا موسیٰ یہ راستہ ہمارے لیے تھا یا ان کے لیے بھی تھا؟ ان کے لیے بھی تھا۔ تو موسیٰ نے پھر خدا سے رابطہ کیا، یا خدایا کیا میں نے اپنی قوم بچانے کے لیے راستہ مانگا تھا، اسے بچانے کے لیے تھوڑی؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے لے کے نکلو، اپنے لے کے نکلو۔ پھر موسیٰ کہتے ہیں یا خدا فرعون کو غرق کر دے، فرعون کو غرق کر دے۔ اللہ کہتا ہے مجھے صرف ایک فرعون کو غرق نہیں کرنا ہے، مجھے آخری فرعونیوں کو غرق کرنا ہے، آخری فرعون۔ قرآن مجید منظر کشی کر رہا ہے کہ موسیٰ کا آخری فرد نکل رہا تھا، موسیٰ کا آخری فرد نکل رہا تھا اور فرعون کا آخری فرد اندر دریا کے آ رہا تھا۔ ایک سوال پڑھ محمد جا رہا تھا تو اللہ نے منظر کشی کی، آخری موسیٰ کا نکل رہا تھا اور فرعون کا آخری اندر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آ رہا تھا تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس دن تو ایک مرتبہ جیسے ہی آیا اندر پورا لشکر تو آپس میں پانی مل گیا، تو ایک اللہ کہتا ہے میں نے اس دن جو ہے ملک الموت کو حکم نہیں کیا تھا کہ فلاں کو مارنا، فلاں کو مارنا، فلاں کو مارنا، فلاں کو مارنا، میں نے اس دن ملک الموت کو نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے دریائے نیل کی لہروں کو وہی کر دی تھی کہ کہا تھا کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعونیوں کو چھوڑنا نہیں، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعونیوں کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ نے گرامی اللہ روز محشر یہی جہنم کی آگ پر وہی کر دے گا، کہے گا علی والے کو چھیڑنا نہیں، علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چھیڑنا نہیں، علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں۔ عزیزان گرامی علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں فرعون مصری تھا بھول گیا، مصری تھا بھول گیا۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا تھا مصری تھا بھول گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ تخت کے خلاف بہت ہے، ہم تخت کے ہمیشہ خلاف پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا بلند رب ہوں۔ تو اللہ نے گرامی فرعون کو اس کا تخت بچا نہ سکا،
اس کا تخت جو ہے فرعون کو بچا نہ سکا. قرآن میں ہے وہ تو عزت منتشا وہ تو ذل منتشا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو عزیزان گرامی پھر جب یہ فرعون یہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بلند رب ہوں, تب اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا. جب یہ خدا بن رہا تھا, جب یہ خدا بن رہا تھا, اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا. لیکن یہ موسیٰ کے پیچھے گیا تو اللہ نے کہا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے کہا تجھے نہیں چھوڑوں گا. مطلب اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جب مجھ پہ آنچ آتی ہے تو میں کچھ نہیں کہتا, جب حجت پہ آنچ آتی ہے تو میں چھوڑتا نہیں ہوں, میں چھوڑتا نہیں ہوں. عزیزان گرامی صلوات پڑھیں محمد اللہ. گرامی تفسیر میں ہے کہ جب یہ خدا کا انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں, تبھی قوم آ گئی ان کے بارگاہ میں, ان کے دربار میں آئی. آنے کے بعد کہا تو بڑا رب ہے نا, تو تو خدا ہے, یہ قحط پڑ چکا ہے, بارش برسا دے, بارش برسا دے. عزیزان گرامی کمپلین کہیں بھی تو خدائی دفتر میں گئی, خدائی دفتر میں جا کے کمپلین ہو رہی ہے, یہاں سے نہیں ہو رہی ہے, یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے رابطہ نہیں ہو رہا ہے, خدائی دفتر میں گئی کمپلین. تو عزیزان گرامی تو یہ کہا کہ تو خدا ہے نا تو بارش برسا دے, بارش کا نزول کروا دے. تو فرعون نے کہا ذرا مہلت دے دو, کچھ دنوں کی مہلت دے دو, 4-5 دن کی مہلت دے دو. کہا اچھا ٹھیک ہے, مہلت دی. مہلت جیسے دی تو یہ دربار سے نکلے, باہر جو ہے جناب موسیٰ کھڑے ہوئے تھے. جناب موسیٰ عصا لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے تمہارے خدا نے کیا کہا ہے, تمہارے خدا نے کیا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا نے مہلت مانگی ہے. تو ایک مرتبہ موسیٰ کہتے ہیں